وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے پر اعتراض کرنے والوں، اس کو بدعت کہنے والوں، سنو، جو عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں گرفتار نہیں ہے، جو عشق محمد میں گرفتار نہیں ہے، جنت میں بھی جانے کا وہ حقدار نہیں ہے، جنت میں بھی جانے کا وہ حقدار نہیں ہے۔ اور مغموم رہا کرتا ہے وہ قلب ہمیشہ، مغموم رہا کرتا ہے وہ قلب ہمیشہ، سرکار کی الفت میں جو سرشار نہیں ہے، سرکار کی الفت میں جو سرشار نہیں ہے۔ تو آئیے اس بیان میں آپ ضرور سنیے آگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیسے فرمایا اپنے صحابہ کے سامنے۔ نماز جمعہ کا اجتماع ختم ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اجازت ہو تو آپ کی والدہ سے میلاد سن لیں۔ تو میرے پیارے نبی مسکرائے اور اپنے ہاتھوں سے مجمل والی چادر بچھائی اور فرمایا، میری اماں حلیمہ اس پر بیٹھ کر میرا بچپن سنا۔ آج میلاد نبی کے ذکر کو بدعت کہنے والوں، سنو، اللہ کے گرفت سے خوف کھاؤ۔ اگر نبی کا بچپن سنانا بدعت ہوتا تو نبی منع فرما دیتے، مگر میرے پیارے نبی تو خود اپنے ہاتھوں سے چادر کو بچھا کر فرما رہے ہیں کہ میرا بچپن سناؤ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، یثرب والو سنو، میں بڑی بیمار تھی، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا، میرے خاوند نے کہا مکہ جا اور بچہ لے کر آ اور اس کو پال کر اپنی زندگی کا گزارا کرو۔ میری اونٹنی میں مکے لے کر پہنچی اور اونٹنی میری بہت کمزور تھی، چھوٹے چھوٹے بچوں نے میری اونٹنی کو مارا تو میری اونٹنی وہیں بازار میں بیٹھ گئی اور میں اونٹنی کو چھوڑ کر سیدھے حرم پاک میں آ گئی اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر عرض کی، اے کعبہ کے رب، اگرچہ گندی ہوں پر پھر بھی تیری بندی ہوں، یا اللہ میرے وقت کا آفتاب کب طلوع ہوگا، میری قسمت کب کروٹ بدلے گی۔ تو عبد المطلب نے مجھے دیکھا کہ یہ عورت غلاف کعبہ پکڑ کر زارو قطار رو رہی ہے، فرمایا کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا، چلی جا اور میری آمنہ سے کہنا وہ رحمت والا بچہ میری گود میں عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لو، میں دوڑتی ہوئی آمنہ کے پاس آئی اور میں نے کہا، عبد المطلب نے، کعبے کے متولی نے کہا کہ یہ رحمت والا بچہ مجھے عطا کر دو۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اے حلیمہ، تجھ سے پہلے کئی دائیاں آئیں اور چلی گئیں، میں نے کہا کہ میں جانے والی نہیں ہوں۔ جب میں نے آقا کو دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ بچہ یتیم نہیں ہے بلکہ یتیموں کا والی ہے۔ جب میں آقا کو لے کر دروازے تک آئی تو دیکھا کہ میری اونٹنی چوکھٹ پر سر رکھے ہوئے ہے، گویا جانور کو بھی علم ہے کہ یہ نبی کی چوکھٹ ہے، اگرچہ بچپنا ہے پھر بھی نبی ہے۔ اب سوچ رہی ہوں اونٹنی تو میری بہت کمزور ہے، چل نہیں سکے گی، اب میں کیا کروں؟ لیکن جب میں آقا کو لے کر کے اونٹنی پر سوار ہوئی تو اس کے اعضاء میں مستی، دماغ میں چستی آ گئی، میں نے لگام کھینچی تو وہ بھاگنے لگی اور وہاں کے بازاروں سے جب میرا گزر ہوا تو دکانداروں نے للکار کر کہا، اے حلیمہ ٹھہر جاؤ، کون سے زمیندار کے بچے کو لے کر کے یہ سواری جا رہی ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ تو نے سواری تبدیل کر دی ہے۔ تو میں نے کہا، سواری نہیں بدلی بلکہ سوار بدل گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت گرامی اور اسلام کی میری مقدس شہزادیوں، سب جانوروں کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں مگر اونٹنی کی گردن جھکی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کی گردن اس دن سے اونچی ہو گئی ہے جب سے میرے آقا نے سواری کی ہے۔ رسول کی پہلی سواری اونٹنی ہے اور مجھے اب تک
दिमाग में याद है कि जब मैं उस बाग से आका को लेकर चली हूँ तो दरख्तों ने सलाम पढ़ा और आज तक वो पत्थर याद हैं कि उन पत्थर ने मेरे नबी पर दरूद पढ़ा। और जब मैं घर पहुंची तो मुझे कसम है पैदा करने वाले रब की कि जब से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में रहें, जब तक रहें, तो मैंने चिराग कभी नहीं जलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं। ये फर्स्ट पार्ट है। इंशाअल्लाह अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी जरूर बनाऊंगी। और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए लोगों तक, और इसको चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।